بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں نہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے 15ویں سپارے کے مضامین کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس سپارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں والدین کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ہمارے جو سماجی مسائل ہیں شرم و حیا کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے۔ یا اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں وعدے کی پابندی کے بارے میں بھی سماجی حوالے سے بات کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کے کچھ سوالوں کے جوابات بھی دیے گئے، جیسا کہ روح کے بارے میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا۔ اور پھر اسی طرح سے اسی سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفلی نماز تہجد کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ یہی وہ 4 موضوعات ہیں جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے۔ جب آپ کی نبوت کے تقریباً 10 سال مکمل ہو چکے تھے اور آپ انتہائی کٹھن حالات سے گزر رہے تھے، حتیٰ کہ جو بیرونی مسائل اور تکالیف تھیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ خاندانی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آپ کے بہت قریبی عزیز جو ہیں وہ نبوت کے 10ویں سال جب فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کے لیے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی، جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کا مطلب سیڑھی بھی ہوتا ہے اور معراج بلندی کو بھی کہتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے دوران آسمانوں کی سیر پر بھی گئے تھے، اس لیے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ بھی ہماری بالخصوص دینی اور مذہبی حلقوں میں انتہائی مشہور واقعہ ہے، اور اس کی کافی ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے ہاں شیئر کی جاتی ہیں۔ لہٰذا میں بہت تفصیل سے تو یہ واقعہ آپ کے سامنے نہیں عرض کر رہا، لیکن اس کی چند ایک موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تشریف لائے، آپ کو بیدار کیا، آپ کے سامنے براق نام کی ایک سواری پیش کی جو کہ بجلی کی رفتار سے چلتی تھی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی لمحے میں مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین کے علاقے میں چلی گئی۔ جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ سے آنے والے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء کرام موجود ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے درخواست کی کہ آپ جماعت کروائیں۔ آپ نے وہاں پہ تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور پریکٹیکلی آپ کا امام الانبیاء کا جو لقب ہے وہ پروو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آسمانوں کے سفر میں ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے آپ کو خوش آمدید بھی کہا، آپ کو دعائیں بھی دیں اور آپ کو کچھ پیغامات بھی دیے۔ جیسا کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایسے ہی 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا موقع ملا۔ اس کے بعد پھر آگے ایک جگہ آئی جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ وہ بیری کا وہ درخت کے جو خالق اور مخلوق کے درمیان حد فاصل ہے، یعنی اس سے آگے خالق کے اپنے معاملات اور اپنی سلطنت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ویسے تو یہ سارا جہان اللہ کا ہے، لیکن خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کی جگہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے تشریف فرما ہونے کی جگہ ہے، وہاں پر آپ کو لے جایا گیا تو جبریل امین علیہ السلام نے آگے بڑھنے سے عاجزی کا اظہار کر دیا۔ پھر یہ بات یہاں پہ ثابت ہو گئی کہ انسان کا مقام جو ہے وہ فرشتوں سے زیادہ ہے۔ جہاں جا کے فرشتے بھی رک جاتے ہیں، انسان جو ہے وہ اس سے بھی آگے چلتا ہے۔ اس لیے انسان کی عظمت یہی ہے کہ اس کو انسان ہو کے رہنا چاہیے،
وہ اس کا مقام جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بلند ہے۔ ویسے تو پہلے دن ہی یہ بلند کروا دیا تھا جب فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں قرآن پاک نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بالکل قریب تر تھے۔ اگلی تفصیلات موجود نہیں ہیں کہ وہ ملاقات کی کیفیت کیا تھی، بہرحال جو بھی کیفیت تھی وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، تو کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تر عبادت آپ ہی کے لیے ہے، ان کا تعلق ذہن سے ہو، زبان سے ہو یا جسم سے ہو اور پھر یا مال سے ہو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا السلام علیک ایھا النبی، سلامتی کی دعا دی گئی، تو خود آپ نے وہ سلامتی جو ہے وہ اپنے لیے بھی اور اپنے دوسرے لوگوں مسلمانوں کے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے مانگی کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر اس کے بعد آپ کو 3 تحفے پیش کیے گئے، ایک نماز کا اور ایک اس وعدے کا کہ جو بھی آپ کی امت میں بندہ شرک سے بچتا رہے گا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کو بالآخر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر سورہ البقرہ کی 2 آخری آیات عطا کی گئیں اور فرمایا گیا کہ جو بندہ یہ پڑھے گا دن کے کسی حصے میں، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی شیلٹر میں یا اللہ تعالیٰ کے تحفظ میں یا اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ معراج جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ بہت سارے مشرکین جو ہیں ان کے بہت سارے اعتراضات کا جواب بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانا بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پہ جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی وہ عین الیقین بھی ہے، صحابہ کرام کے ایمان کی مزید پختگی اور اس کی آزمائش بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ معراج جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج بھی ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کو معراج کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ اور اب ہمارے پاس راستہ یہی ہے کہ ہم اسی راستے تک پہنچیں جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تک گئے، اور وہ راستہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے حاصل کیا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے حاصل ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو ناظرین کرام، پھر یہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، شرک سے بھی بچنا ہے اور سورہ البقرہ کی آیات کی تلاوت بھی تسلسل سے کرنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تھوڑا آگے چل کے غالباً 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی سماج کے ایک بہت بڑے حصے کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے وعدے کی پاسداری۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کیجئے، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر سچ دیکھا جائے تو اس ساری کائنات کی اور بالخصوص میں انسان کی جو بنیاد ہے اس کا آغاز ہی وعدے سے ہوا تھا۔ انسانی روحوں کے میدان میں ہم سے ایک وعدہ ہی لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ جو لیا تھا، الست بربکم، جسے عہد الست بھی کہا جاتا ہے، اور عام زندگی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسانی معاشرے کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی کمٹمنٹس کا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جو باتیں طے ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدات طے پا جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدے کیے جاتے ہیں، ان کا لحاظ رکھا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں وعدے کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا دین لمن لا عہد لہ، جس بندے کا وعدہ نہیں ہے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کی پابندی کو نہ کرنے والے کو منافق کاؤنٹ کیا ہے، اور فرمایا کہ منافق کی جو 3 نشانیاں ہیں اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ پھر آگے چل کر اسی صورت مبارکہ میں چند آیات آگے جا کے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان کے سب سے بڑے محسن ہیں، اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنے محسنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ پہلی شرط یہ لگائی ہے کہ بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ اچھا رویہ کرو، اور آپ کو پتہ ہے احسان کسی کے ڈیو رائٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔
یعنی جتنا اس کا بن رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ کو احسان کہتے ہیں۔ اور احسان اس نیکی کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو بغیر لالچ کے کی جاتی ہے۔ احسان نیکی کی معراج ہے، اسی لیے جہاں جہاں بھی والدین کے بارے میں بات کی گئی ہے احسان کا لفظ ہی بولا گیا ہے۔ اور یہ بھی قرآن مجید کی عبارات میں ایک بڑی اہم چیز شامل ہے کہ موسٹلی جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا اور اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے متصل بات جو ہے وہ والدین کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، والدین کے حقوق اتنے لازم اور ضروری ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کرنے والے کو جنت کی خوشبو سے محروم قرار دے دیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہوں میں اور اکبر الکبائر گناہوں کے اندر شامل کیا، بہت بڑے گناہوں میں شامل کیا ہے۔ اور قرآن مجید ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسا رویہ کرنا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ احسان کا رویہ ہو، پھر آپ نے اگر کبھی ان کی کوئی بات آپ کو بری بھی لگ جاتی ہے، اسپیشلی جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر آپ نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ عربی زبان میں جب کسی کپڑے پر کوئی مٹی پڑ جائے یا کسی چیز پر، تو آپ اس کو جو صاف کرنے کے لیے پھونک مارتے ہیں، عام طور پہ اس کی آواز بھی شاید سنائی نہ دے، تو اسے اف کہا جاتا ہے۔ اور کہا گیا کہ اتنی سی آواز بھی جو سب سے لوئسٹ ریئیکشن ہے وہ بھی آپ نے نہیں کرنا۔ والدین کی قدر کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ سخت لہجے سے نہیں بولنا۔ ان کے احترام اور ان کے حقوق کا تقاضا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ جھڑکنے کے انداز میں بات نہیں کرنی۔ اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ نے ان سے معروف لہجے میں، مناسب لہجے میں اور اچھے اور پسندیدہ لہجے میں بات کرنی ہے۔ ان کے حقوق کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ ان کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا کے رہیں گے۔ ان کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے اگر وہ زندہ ہیں یا خدا نخواستہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے مسلسل دعا بھی کرنی ہے۔ ناظرین کرام، والدین کے حقوق جو ہے وہ ایک بہت لمبا اور بہت تفصیلی مضمون ہے، لیکن میں صرف یہاں پہ اس کو سم اپ کرنا چاہوں گا کہ والدین کے حقوق ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی نسل کو آپ کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ ہم نے بہت کم ایسا دیکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا ہو اور آئندہ اولاد جو ہے وہ اس کی فرما بردار ہو جائے۔ اس لیے اپنے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے، اپنی اولاد سے خیر کی امید کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرات، یہ دنیا ٹٹ فور ٹیٹ کی دنیا ہے، یہ دنیا عدلے کے بدلے کی دنیا ہے، یہ دنیا جو دو گے سو لوگے کی دنیا ہے، یہ دنیا جو بو گے سو کاٹو گے کی دنیا ہے، یہ دنیا ایز یو سو شیل یو ریپ کی دنیا ہے۔ یہ دنیا دیوار کی طرح ہے، جو مارو گے وہی پلٹے گا۔ جیسا سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، آپ کے آنے والی نسل بھی یہ پوری دنیا کا مشاہدہ ہے کہ تقریباً ویسا ہی سلوک کرتی ہے۔ تو اس لیے اسلام ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد آپ کے سب سے بڑے محسن جو آپ کے والدین ہیں، ان کے ساتھ آپ کو بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 77 میں 77 میں اللہ تعالیٰ نے نماز تہجد کا ذکر کیا ہے۔ حضرات، نماز تہجد بلا شبہ نفلی نماز ہے جو رات کے آخری تیسرے حصے میں ادا کی جاتی ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے قرآن مجید میں بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کا اہتمام بھی کیا ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ نماز تہجد کا اہتمام کریں، اللہ آپ کو عزتوں کے مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ پھر آپ سے یہ بھی کہا گیا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ آپ کی زبان میں آپ طاقت چاہتے ہیں، اپنی گفتگو میں زور چاہتے ہیں، اپنی باتوں میں تاثیر چاہتے ہیں، آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھیے تہجد کی، آپ کی دعوت میں، آپ کی بات میں اللہ زور پیدا کر دیں گے، آپ کے ماتحت آپ کی بات مانیں گے، آپ کہیں بات کریں گے لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کا فرمایا ہوا مستند ہو جائے گا، آپ کا کہا ہوا لوگوں کے دل تک اترے گا۔ اور وہ جو کہا گیا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وہ طاقت پرواز آئے گی آپ کے الفاظ میں۔ اور پھر وہی نماز تہجد جو ہے وہ آپ کی جسمانی کمزوریوں کا بھی علاج قرآن مجید نے بتایا۔ کائنات کے امام فرمایا کرتے تھے صلو باللیل، رات کی نماز پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں تو بتایا
کہ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ پھر بتایا یہ نماز تہجد جو ہے یہ اللہ کی مرضی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ گناہوں کے اور آپ کے درمیان رکاوٹ بننے کا ذریعہ ہے، اور اس سے بھی آگے چل کے یہ کہا گیا کہ یہ تمہاری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ حضرات، نماز تہجد جو ہے یہ بلا شبہ انتہائی سکون کی نماز ہے، اور آدھی رات کے وقت جب اکیلا بندہ بیٹھ کے اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اس رمضان مبارک میں کوشش بھی کریں، سحری کے وقت جو ہم جاگ رہے ہیں یہ اپنی عادت بنا لیں جاگنے کو، چلو اتنا ٹائم نہیں، بے شک 2 نفل کا ٹائم ہی ہم جاگیں، لیکن نماز تہجد لازمی پڑھا کریں۔ میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں کہ وہ شخص کے جو گھر کا بڑا ہے کوشش کرے کہ وہ لازمی نماز تہجد پڑھے، وہ کہ جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اسے نماز تہجد ضرور پڑھنی چاہیے، وہ کہ جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اسے نماز تہجد اپنے آپ پہ فرض کر لینی چاہیے، یعنی لازم کر لینی چاہیے، زیادہ پڑھنی چاہیے اس کو۔ اور اسی طرح سے نماز تہجد جو ہے وہ اس کی لذت کی دعا بھی کرنی چاہیے، جنہیں یہ لذت نصیب ہوئی ہے وہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکے۔ ناظرین کرام، اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک سوال کا ذکر کیا ہے، اور سوال یہ تھا کہ یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے؟ انسان کا جو جسم ہے یہ انسان 2 حصوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم بے جان ہے، روح اس کے اندر جب پیدا ہوتی ہے وہ کرنٹ اس کے اندر آتا ہے۔ اس کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ یہ روح کیا چیز ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اور آج کی جدید سائنس نے یا آج کی ترقی نے تو یہ بات آسان کر دی۔ آپ دیکھیے روح کی مثال انسانی جسم میں ایسے ہی ہے جیسے یہ ہمارے ہاں مختلف چیزوں میں جو الیکٹریسٹی ہے، جو بجلی ہے، جو کرنٹ ہے، بالکل اس روح کا کردار ہمارے اندر ایسا ہی ہے۔ ابھی لائٹ آن ہوتی ہے، ساری کی ساری چیزیں فنکشنل ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہمارے جسم میں روح موجود ہوتی ہے، ہم پوری طرح سے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب لائٹ کو آف کر دیا جاتا ہے تو وہ لائٹ جو ہے وہ ختم ہوتے ہی پورے کا پورا میکینزم جو ہے یا پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ سارے کا سارا ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ ایسے انسانی جسموں سے جب روح نکالی جاتی ہے تو وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اس سپارے میں سورۃ الکہف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کہف جو ہے وہ 15ویں سپارے سے شروع ہو کر 16ویں سپارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ سورہ کہف قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ بات فرمائی تھی کہ جو بندہ اس کی پہلی 10 آیات کو یاد کرتا ہے اور پھر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ دجال قیامت کے قریب آنے والی اللہ کی وہ نشانی ہے جو انسانوں کے ایمان کا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اس کی بڑی ساری تفصیلات ہیں، ہر آنے والا نبی اس سے پناہ مانگا کرتا تھا۔ وہ ایک ایسی ہیبت ناک مخلوق ہوگی کہ جو انسانوں سے ان کے ایمان کا حساب لے گی اور امتحان لے گی، اور بالآخر وہ اس امتحان سے گزر کر جو بچ نکلیں گے وہی کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف کا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ ویسے آگے چل کے اور واقعات بھی ہیں اس میں، اور چیزیں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا جو موضوع ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کا کوئی واقعہ ہے۔ سینکڑوں سال پہلے دنیا کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ ایک بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا، اور وہ بتوں کا پجاری بھی تھا۔ وہ لوگوں سے اپنی پوجا بھی کرواتا تھا، جو لوگ اس کی بات سے ماننے سے انکار کرتے تھے وہ ان کو قتل بھی کر دیتا تھا۔ یہ اسی کے محل سے تعلق رکھنے والے اس کے قرب و جوار کے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا، اور قریب ہی ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ ان کو تلاش کیا گیا، پتہ چلا کہ وہ کسی غار میں چھپے ہیں، تو بادشاہ نے ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کرنے کے لیے اپنے اس نافرمانی کا بدلہ لینے کے لیے اس غار کے باہر دیوار کھڑی کر دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بندے سے
اس نے دیوار بنانے کا کہا تھا، وہ ایک نیک آدمی تھا، سلیم الفطرت بندہ تھا، اس نے اصحاب کہف کا واقعہ لکھ کے ایک تختی پر ایک صندوق میں بند کر کے اس دیوار کی بنیاد میں دبا دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ اصحاب کہف پہ اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا، تاریخ بدلتی گئی، تقریباً 300 سال تک کا عرصہ گزر گیا، تو ایک بادشاہ جس کا نام بیدروس بتایا جاتا ہے، وہ ایک انتہائی صالح بادشاہ تھا۔ اس نے امن بھی قائم کیا، اس نے انسانوں کا ادب لحاظ بھی کیا، اور وہ اللہ کا ماننے والا بھی تھا۔ اس اعتبار سے اس کے زمانے میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، لیکن وہ بادشاہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، میری قوم کا عقیدہ بگڑتا جا رہا ہے، اور یہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے، یعنی باس بعد الموت کے عقیدے سے بھی منکر ہو گئے۔ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی دکھا کہ جس کے ساتھ ان لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونے کا یقین آ جائے۔ کہا یہ جاتا ہے، مفسرین کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ بیدار ہو گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ ایک شخص کو، اپنے میں سے ایک فرد کو انہوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ پرانی کرنسی موجود تھی۔ وہ جب شہر میں کھانے کے لیے یا کچھ خریدنے کے لیے گیا تو وہاں پہ رولا پڑ گیا۔ وہ پوچھتا تھا کہ وہ دقیانوس بادشاہ کدھر ہے؟ لوگ حیران ہو کے کہتے تھے کہ یہ تو سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ بہرحال شہر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ چلتے چلتے بات انہوں نے بادشاہ تک پہنچائی۔ بادشاہ نے ان کے پاس آ کے جب تفصیلات معلوم کی، وہ دیوار گرائی، اس کی بنیاد سے وہ صندوق نکالا، اور اس میں سے پھر دیکھا کہ ان کی پوری کہانی کیا ہے، اور انہوں نے خود بھی سنائی، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس نے دعا کی تھی اس کو پورا کر لیا، اور لوگوں کے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے، ان کے سامنے باس بعد الموت کے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اتنی بڑی نشانی اصحاب کہف کی شکل میں ان تک پہنچا دی۔ حضرات، اس واقعے میں یہ بات موجود ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو اگر اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت کرنا پڑتی ہے، تو ایمان کا بچانا ضروری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تکالیف آ سکتی ہیں، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لمبا عرصہ بھی گزر سکتا ہے، لیکن بالآخر اللہ کے بندے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا اس واقعے میں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ دقیانوس بڑا ظالم انسان تھا، لیکن بہرحال ہمیشہ بادشاہی تو اللہ کی ہے، اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کی جگہ پہ ایک نیک دل حکمران آ گیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے میں سب سے بڑا جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح یہ اصحاب کہف اتنی دیر فوت ہونے، یعنی سو جانے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں، تو فوت ہونے والا بندہ بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ گائے والا واقعہ جب ہم نے پہلے سپارے میں پڑھا تھا، اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اور بھی ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے پرندوں کو ذبح کرنے اور پھر اس کے بعد ان کو بلانے اور ان کے زندہ ہو جانے کا، یا پھر اس کے بعد یہ واقعہ اصحاب کہف کا، یہ سارے واقعات جو ہیں یہ انسانوں کو ان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی دلیل دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل انسان کی نیند ہے۔ روز ہی سوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ بالآخر میں نے بھی اسی طرح کسی دن اپنی قبر سے نکل کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی قرآن مجید کے مضامین کو، تفصیلات کو انتہائی اختصار کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔